مرد نے ابھی تک عورت کے ساتھ سونا ہی سیکھا ہے، جاگنا نہیں۔ اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ الجھن کا شکار ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ مایوس ہو گئے ہیں اب زندگی کے سفر سے، مقصد کی محبتیں، مطلب کی دوستیاں اور نام کے رشتے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ مجھے ان اندھوں پر بڑا ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کوئی صلح کرا دے زندگی کی الجھنوں سے، کوئی صلح کرا دے زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب لگی ہے آج ہمیں مسکرانے کی۔ کبھی کبھی عورت بہت مجبور ہو جاتی ہے اس شخص کے سامنے جس سے وہ بہت محبت کرتی ہے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ان کے دسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تھک جاتے ہیں۔ آدمی پہلے عورت کو ستا کر نیند پاگل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں۔ محبت پوری ہو یا آدھی، عورت کو مرد پورا چاہیے ہوتا ہے، دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے پر تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ڈھونڈو گے کسی روز مجھے، ڈھونڈو گے کسی روز مجھے، بڑی بے بسی کے ساتھ۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس کے لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ مایوس ہو گیا دل اس زندگی کے سفر میں، مقصد کی محبتیں ہیں، مقصد کی محبتیں ہیں اور مطلب کی یاریاں۔ عورت کے جسم تک پہنچنے کے لیے مرد دو کام کرتا ہے جو کہ عورت کو نہیں پتہ لگنے دیتا۔ پہلا کام ہمدردی دکھاتا ہے، دوسرا کام عورت کو یقین دلاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آج کا المیہ، ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے، اگر عورت برداشت نہ کرے تو کم ہی گھر آباد ہوں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ ادب کیجیے ہماری خاموشی کا، ادب کیجیے ہماری خاموشی کا، آپ کی منافقت کو چھپائے پھرتے ہیں۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ اڑا دیتی ہیں نیندیں بھی کچھ ذمہ داریاں گھر کی، دیر تک جاگنے والا ہر شخص عاشق نہیں ہوتا۔ عورت کو تو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، اور تم لوگ اسے محبت میں مار ڈالتے ہو۔ عورت کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو
اور وہ کم عقل اس پہ خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی، تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی تکلیف دیں گے۔ کبھی کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو رب بہت یاد آتا ہے۔ سانحہ ایک ہی عبرت کے لیے کافی ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں عشق دوبارہ کر کے۔ عورت کی محبت سے نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں، میرے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں، میں جب بات کرتی ہوں تو بگڑ جاتی ہے۔ آگ تو اپنے ہی لگا سکتے ہیں، آگ تو اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ میرے مطلب کا شخص تھا وہ، افسوس افسوس وہ بھی مطلبی نکلا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ میں اب اس مقام پہ ہوں۔ تیرے لہجے سے کیوں لگا مجھے، تیرے لہجے سے کیوں لگا مجھے، تو میرے روٹھنے پہ راضی ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ کسی کو منانے سے پہلے دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے، جواب ملا خاک سے بنائے ہوئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔